السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے اسپیشل پیغام نماز۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ آج کا موضوع، نماز سے نہ کہیں کہ مجھے کام ہے بلکہ کام سے کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع یقیناً آپ سمجھے ہوں گے۔ ہمارے پروگرام کا بھی مین مقصد یہی ہے کہ نمازوں میں اگر کوئی ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں یا بھول ہو جائے تو ہم اپنی غلطیاں کو درست کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی اور بتائی، مگر اس کے باوجود بھی ہم کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ فضیلت و اہمیت اسی نماز کی ہے جو واقعی نماز ہو، جو سارے ظاہری آداب کے ساتھ، خاص کر شعور کے ساتھ ادا کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں ہم سب پہ فرض کی ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ان 5 وقت میں کوئی ہم سے کوتاہی نہ ہو پائے۔ نماز جس کا تعلق آدمی کے قلب و روح اور احساسات و جذبات سے ہے، اور شریعت نے پاکی اور طہارت کے جو طریقے سکھائے ہیں اور جن حکام کی تعلیم دی ہے، ان کے مطابق جسم و لباس کو اچھی طرح پاک صاف کر کے خدا کے حضور حاضری دی جائے۔ مگر ایک بات کا خیال رہے کہ نماز ٹھہر کے اور سکون کے ساتھ ادا کی جائے، کہ قرات، قیام، رکوع، سجدہ جملہ ارکان نماز کا حق صحیح ادا ہو سکے۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل 110 میں ہے کہ اپنی نمازیں میں نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بالکل ہلکی، بلکہ درمیانہ روش اختیار کیجیے اور جلد بازی کا شکار نہ ہو، ورنہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ نمازیں جلدی میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھ کے پورا اپنا فرض ادا کر دیا۔ جو نمازیں ظاہری آداب اور شعور سکون کے ساتھ ادا نہ کی جائیں، وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ کبھی بھی نمازوں میں جلد بازی نہ کریں، ورنہ نماز سے کہیں کہ مجھے کام ہے بلکہ کام سے کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس وقت اس دنیا میں جو نفس نفسی کا عالم ہے، ہر انسان دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ مساجد سے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، نماز پڑھ لیں گے، اور انہیں توفیق بھی ہو جاتی ہے تو ان کے دل و دماغ میں اتنا کام سوار ہوتا ہے اور شیطان کا اتنا وسوسہ ان پر سوار ہوتا ہے کہ وہ جلدی میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات جلدی میں جب ہم نمازیں ادا کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا پڑھا اور کیسے پڑھا، صحیح پڑھی کہ ہم نے نہیں۔ ایک حدیث کی روایت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر وہ آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، پھر جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی۔ وہ آدمی گیا اور اس نے پھر نماز پڑھی، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی۔ اس آدمی نے تیسری مرتبہ بھی یہ کیا۔ اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سکھا دیجئے میں کس طرح نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ کی طرف رخ کرو، پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو، اور قرآن کو جو حصہ آسانی سے پڑھ سکو پڑھو، پھر قرات کے بعد رکوع کرو یہاں تک کہ تم رکوع میں پورے سکون سے ہو جاؤ، پھر رکوع سے اٹھ کر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سکون سے آرام سے سجدہ کر لو، پھر اٹھ کر بالکل آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی پوری نماز اسی سکون کے ساتھ ادا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ نماز سر سے بوجھ اتارنا نہیں،
کیونکہ عموماً طور پر بہت سے جو یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں انہیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز سر سے بوجھ اتارنا نہیں ہے کہ آدمی جلدی جلدی پڑھ کر اٹھ کھڑا ہو، بلکہ یہ خدا کی افضل ترین عبادت ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ آدمی نہایت ہی سکون سے اس کے سارے ارکان ادا کرے اور ٹھہر ٹھہر کر توجہ سے نماز پڑھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ نماز ہی نہیں ہے جو پورے سکون کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز۔